تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس کا کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی سجدہ قبول نہیں۔ اس لیے اپنی عادتیں اچھی بنانا۔ امام احمد بن حنبل کی بات سنو، توجہ ہے نا جی بے شک سر۔ ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ میں دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، ایک ہوا کا جھونکا چلا، بچھو دریا میں گر گیا۔ انہوں نے سوچا یار یہ بچھو تو ڈنک مار دیتا، کاٹ لیتا ہے، مگر کوئی فکر نہیں کی اس کی جان بچانی۔ ڈوب رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، انہوں نے نہیں دیکھا میں کپڑے پہنوں، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا علامہ، انہوں نے نہیں سوچا، دریا میں گھس گئے اور اس بچھو کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ بچھو کو جب ہاتھ پہ اٹھایا، دیکھیے اور علماء آ رہے ہیں اور بہار اسٹیج کی، اللہ برکتیں پر آ جائیے حضرت لوگ۔ وہ بچھو کو اٹھایا مگر بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ اللہ، جس کی جان بچا رہے تھے انہیں کاٹ لیا۔ توجہ میری طرف، جن کی جان بچا رہے تھے انہیں کاٹ لیا۔ اللہ اللہ، انہوں نے اس کو مارا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے برا بلا نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے کاٹ تو لیا مگر میں نے اس کی جان بچا لی۔ سبحان اللہ۔ ٹہنی پہ رکھ دیا، بچھو بھی چلا، یہ بھی چلے، ہوا کا جھونکا آیا، پھر گر گیا، پھر انہوں نے پانی میں گھس کے بچھو کو اٹھا لیا، پھر کاٹ دیا۔ 7 مرتبہ بچھو کو بچاتے رہے، بچھو ڈنک مارتا رہا، کاٹتا رہا، مگر مرید کو غصہ آ گیا۔ مریدوں کو کچھ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور مرید ہی زیادہ سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ پیر تو پلیٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، باقی ساری ٹانگیں لاتے سب مرید ہی صاف کر دیتے ہیں۔ بولا ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، توجہ رکھو۔ وہ کہنے لگا سرکار اس نے 7 مرتبہ کاٹ لیا اور اب اسے بچا رہے ہیں، 2 منٹ کی اجازت دے دو، 2 چپلوں میں سے ٹھیک کر دوں گا، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ غصے میں آ گیا۔ اللہ اللہ، جب معاملہ ایسا ہوا تو مسکرا کر کے بولے بیٹا ذرا کان کھول کر کے سن لو، اسے مارنا نہیں ہے، ڈبونا نہیں ہے۔ کہا سرکار یہ کاٹ رہا، اب اسے بچا رہے، کتنی بری عادت ہے اس کی۔ تو امام احمد بن حنبل بولے ذرا ہوش کرو، جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت، تو اپنی اچھی عادتیں بناؤ گے؟ بولو اللہ اللہ۔ ذرا سرکار کی زندگی دیکھو، سرکار کی سیرت پڑھتے ہو نا، سنتے بھی ہو، ذرا سنو۔ میرے آقا کی زندگی کے لمحات، چند لمحات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی، غمگین ہوئے۔ ہر باپ ہوتا ہے ایسا۔ کچھ دن گزرتے رہے، دعا کرتے رہے اللہ میری بیٹی کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہدایت دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، ذرا سنو، غور کرو، اپنی زبان کو دیکھیو اور ایک صبر اور تحمل۔ سیدہ فاطمہ، ان کے شوہر کا نام حضرت علی، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن یہ تمہاری والی نہیں تھی کہ ذرا سی انبن ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کے اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے۔ بعض آدمی کی زبان کے اعتبار سے بہت بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے، اتنی موٹی، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، او کالی چادر اوڑے ہوئے، او کالی چادر کیوں کھڑے ہو؟
توجہ رکھو میری طرف. اتنی موٹی گالی، ماں کی بیل کی گالی تم دیتے ہو، بکتے ہو، بیوی پہ ظلم کرتے ہو. جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو، نبی کا فرمان سنو. آقا فرماتے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. اللہ اللہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی ہو گئی. فاطمہ تھوڑی غمزدہ تھی، حضرت علی کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی. میرے سرتاج علی یہ بات نہیں کہتے، آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں میں ایسا کیا کروں. آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں میں ایسا کیا کروں. تو حضرت علی بیٹھے ادھر. فاطمہ نے سوچا علی سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے کرتے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ آئی، آنے کے بعد علی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. علی نیچے کو دیکھ رہے تھے. فاطمہ نے ایسے دیکھا کہ کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج، اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کا کس چیز کی؟ کہاں میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں بولو؟ اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. اور آج اندازہ لگائیو، یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہیں. یہ تو نہیں آئی ہوں گی، تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا. ارے اجازت کی بات کر رہا، اجازت. تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے. یہ اجازت ہے؟ اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں. کہا کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. فاطمہ بولی ابا جان کے گھر جا رہی ہوں. حضرت علی بولے فاطمہ ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ ذرا اتنا بتا دو. سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے جا رہی ہوں. شکایت کرنے. اللہ. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں چھلک گئیں. کہنے لگے فاطمہ میرے نبی سے شکایت کرو گی؟ اور وہ بھی میری، اور وہ بھی نبی کی بیٹی شکایت کرے گی؟ کہ فاطمہ تم میری شکایت کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہو؟ فاطمہ جب تم میرے گھر میں رہی 3 دن بھوکی رہی، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. سوکھی روٹی کھائی، کچھ نہیں مانگا. ایک جوڑی کپڑے پہنے، کچھ نہیں مانگا. کپڑے پھٹ گئے اس میں پیمد لگایا، کچھ نہیں مانگا. مگر فاطمہ آج تم مجھ سے مانگنے آئی تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت. فاطمہ جا تو رہی ہو، اجازت تو ہے، مگر جاتے جاتے اتنی دعا کر جاؤ تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے، میری روح قبض کر لے. جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی اور علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی چپ ہو گئے. فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا، دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. اور تم اپنے گھر کے جھگڑے دیکھیو، تم میں ہی کمی تھوڑی ہے، میری بہنوں میں بھی کمی ہے. بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا، ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل رہا تو ٹینشن میں. بعض تو اتنا بدتمیز ہے، ٹینشن میں شراب پی لیتا. اس سے کہو گو کیوں نہیں کھا لیتا تو ٹینشن میں.
وہ بھی تو گھوڑے کا منہ ہے. پیشاب جیسے ناپاک ہے ویسے شراب ناپاک. کیسا انسان. اس ٹاپک پہ بھی آگے آؤں گا, اس کو روک کے آگے سنو, توجہ رکھو. سیدہ فاطمہ, میں بھگا بھی سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ, اے بیٹا دعا کر رہی ہیں, اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے. اللہ الصمد. آج تمہارے گھر کی انبن کام کرنے آیا, ٹینشن ہے, کام نہیں چل رہا. گھر جیسے آیا تو اس بی بی نے کیا کیا, کیا انجام دیا اس میری بہن نے. نکالا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ برس پڑی, تڑا تڑا, چھوٹے کو مارے, بڑے کو مارے, خوب پٹا پٹ پٹا پٹ پٹ, اور بچے روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. ادھر آؤ ہری ٹوپی والے, ادھر آ بیٹھ, چلو ادھر آؤ, ادھر آ بیٹھ, جلدی آؤ, یہاں آگے بیٹھ. توجہ رکھو, اب ذرا سنو میری بات, غور کرو. بچے روتے ہوئے جا رہے. اب کیا ہوا تم جانتے ہو پیارے, اسلام کیسے ہم تک پہنچا. اسلام کیسے, اصل میں تمہاری عادت بگاڑ دی ہم لوگوں نے. تمہیں چٹکلے سنا سنا کے, ہنسی مذاق کی باتیں کر کر کے تمہاری عادت خراب کر دی ہے. تمہاری عادت وہی بن گئی ہے, اچھی باتیں سننے کے تم عادی نہیں ہو. کسی کے گھر اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا نا, اس باپ سے کہیو کہ تو ٹھٹے مار کے دکھا. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے, اس بیٹے سے کہیو کہ ہنس کے دکھا. کسی کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد سے کہیو کہ تو ڈھول بجا کے دکھا, تو پتہ چل جائے گا. امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے. تمہیں معلوم ہے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ سید تھے, ان کے بچے سامنے کٹ رہے تھے, ان کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے تھے, ان کے گھروں سے خیمے اجاڑے جا رہے تھے, 6 مہینے کے بچوں کے حلقوں پہ تیر چلائے جا رہے تھے. تمہیں کیا مطلب ہے, تم تو بس 10 محرم نکلا ڈھول بجانا شروع کر دیے, ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیے. تمہیں کیا مطلب نکلا, لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے, میں سوچ رہا تھا پرانی تقریر نہ کروں, لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیبی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں, سوٹ بتاشوں پہ لڑنے جا رہے ہیں, سمجھے. یہاں تک کہ بسات خانے کی دکانوں پہ ادھر آدھر 1 سال سے انتظار ہوتا 10 محرم کے میلے کا. ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے, ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے. 10 محرم کو ہوا کیا تھا, امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے. تم انجوائے کرتے ہو, جس کے گھر پہ پھوٹتی ہے اسے ہی پتا چلتا, اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا, تو ایک دن وہ ہوگا یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے, یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے, یہ بچے, ارے لڑکے تو لڑکے, اپنے گھر میں ہم جھانک کر کے دیکھیں, لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں. لڑکیاں, اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے, کون سا ایسا اس کا ٹھیکیدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے. سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے. ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی, اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا, مگر وہ نہیں ڈرے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا, دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے. بڑا بڑا پیسے والا, بڑا بڑا گھمنڈ والا, بڑی بڑی طاقت والا, بڑے بڑے دولت والا, بڑی بڑی بات والا. ارے نمرود کی حیثیت, جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا, ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا, لنگڑے مچھر نے. حیثیت تو دیکھو لنگڑے مچھر نے. مگر پیارے
ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں، اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے، ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ قبرستان تک میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ ٹھٹے مار رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں، خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، جب زنا زیادہ ہوگا، جب زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، گناہوں پر بالکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا جائے گا، تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں سانس لینا دشوار کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں پہنچ گئے، دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں چلے گئے۔ تمہیں کیا پتا، تم تو ادھم سنگھ نگر میں رہ رہے ہو، تمہیں وہاں ادھم پورے میں، تمہیں کیا پتا، بس گھر سے باہر نکلو تو پتا۔ اللہ اللہ، ایک لڑکی وہ ہے جو پورا غیر مسلموں کا گاؤں، بیچاری اکیلی لڑکی اب اگر برقع اوڑھ کے جائے تو اس کی عزت کو خونخوار بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری بہن بیٹی ہوتی اس جگہ تو کیا کرتے؟ تم تو بہت اچھے رہ رہے ہو۔ میں ہندوستان گھومتا ہوں، گجرات کو ادھر آدھا علاقے میں جائیے تو پتا چلے اب وہ لڑکی کیسے اپنے آپ کو برقعے میں پردے میں رکھے، عزت بچائے یا کیا کرے۔ عزت بچانے کے لیے اب اپنے اس جسم پر اس نے ساڑی ڈال لی۔ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں تو اگر یہ نہیں ملا نا 1 کلو تو بس پکڑوا دیا، لڑ گئے، ادھر سے ادھر کر دیا، گنے کے کھیت میں کر لیا، ہنس لیے۔ جس دن اپنے اوپر آتی ہے اس دن پتا چلتا۔ بچوں کو دیکھا نہیں تھا تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے؟ اللہ، بچوں کو JCB سے گڈھے کھدوا کر کے اتنے بڑے بچوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو زمین میں ڈال کے اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ وہ پکار رہی تھی ماں مجھے بچا لو، باپ مجھے بچا لو۔ ماں باپ ادھر بندھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ دبایا جا رہا تھا۔ تم کب تک ہنسی سے باہر آؤ گے؟ کب تک مذاق سے باہر آؤ گے؟ کب تک تمہاری لپنگی گیری چلتی رہے گی؟ باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے، باپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ماں کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ کیا نہیں دیکھتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے، میرا بیٹا کہاں بات کر رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھتا؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس باپ سے پوچھو اگر بیاہ شادی ہو، بیاہ شادی میں ایک بھی لڑکی اگر ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو تو بتا دو، پہلے کے لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے، آج چھت پہ کھڑے ہو کر کے گندی نظریں مار رہا ہے، گندی نظریں مار رہا ہے۔ سینے پہ دیکھو تو چھالے پڑے ہوئے اور ہمیں ہنسی مذاق ٹھٹے ہی سوج رہا۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، بلند شہر کا تھا وہ۔ بہت دنوں میں یہ واقعہ مجھے یاد آنے لگا، بہت پچھلی تقریروں میں کہا تھا میں، بلند شہر کا تھا۔ جب تقریر ہوتی تھی تو وہ بھی 2-4 سے ایسے ہی ہنسی مذاق ٹھٹے کرتا تھا، مولویوں کی مذاق اڑاتا تھا، دینی اسلامی باتوں پہ منہ بناتا تھا۔ حسین پاک کا ذکر چل رہا تھا، بیان کر رہا تھا، جیسے ہی مذاق اڑائی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا، کینسر دے دیا۔ کتنے جا کر کے دیکھو ایمس میں، جی وی پنت میں دیکھو، کتنے بچے بچیاں رو رہی ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں گانٹھ ہیں، کتنے ایسے ہیں ان کے گھر میں علاج کرانے کو روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تم کس چکر میں ہو؟ کہاں ہو ہم؟ خالی کود لیے ہنس لیے؟ ذرا جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا۔ ہم دنیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی اس کے منہ میں کینسر ہوا
اس نے کہا میں نہیں لاؤں گا، میں تو اپنے پیار کی اپنی مرضی کی لڑکی دلی کی لڑکی لے آیا اپنے ساتھ میں شادی کر کے، وہ بھی جنس پینٹ پہنتی تھی، 2-4 اور بوائے فرینڈ رکھتی تھی اپنے، 2-4 لفنگے اور لگے رہتے تھے اس کے ساتھ، بڑی بڑی گاڑیاں تھی، لیکن اب بھی نہیں ڈرا، جب کینسر ہو گیا اب بھی نہیں ڈرا، اللہ اللہ اب بھی نہیں ڈرا، جی وی پن جاتا رہا، دلی جاتا رہا، علاج ہوا، ڈاکٹروں نے فیل کر دیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، جاؤ جی لو۔ اب سوچا میری گاڑی کا کیا ہوگا، بی بی چھوڑ کے بھاگ گئی، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے کھیت اور پلاٹ کا کیا ہوگا، اب پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو اس نے بلا لیا، 8-10 لاکھ روپے میں امریکہ تک کے ڈاکٹر آئے، میٹنگ لی، امریکہ کے ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا تھا، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں، آخری سٹیج پہ، ہاں تمہارے یہاں گرو ہوتے، تمہارے یہاں فقیر ہوتے، تمہارے یہاں مولوی ہوتے، تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو وہ قرآن کو کہہ رہا تھا، تمہارے یہاں کتاب ہوتی ہے، اگر کوئی گرو پڑھ کے پھونک دے، دعا کر دے کوئی فقیر، تب تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو، ورنہ اس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ آ گیا پلٹ کے، آ گیا پلٹ کے، نکل گیا غرور، ختم ہو گیا، پلٹ کے آ گیا۔ جیسے ہی پلٹ کے آیا، اب امام صاحب کے پاس آ کے رونے لگا، حضور معاف کر دو، میں نے بہت مذاق اڑائی۔ کہا کیوں، تم تو چوراہوں پہ کھلی اڑاتے تھے، 8-10 لفنگے لڑکے رہتے تھے، ان کو گٹکے اٹھ کے دیتے رہتے تھے، ادھر سے پیسے پھینکے ادھر سے پھینکے، ایسا کرا ویسا کرا، اور ٹھٹے ایسے آدمی کے ساتھ 10-20 ہو ہی جاتے، جس کے بعد فری میں پیسہ مل لیا، نٹھلے نکم میں کتنے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ اب کہنے لگا، اب تو بڑا پریشان کا، ایسے ایسے بتایا، مزاروں پہ جانے لگا، اللہ والوں میں جانے لگا، مگر کئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے ایک تقریر میں بیان کیا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے بارے میں بولا تھا، قرآن میں ہر چیز کا بیان، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا بھی ہے، بے شک، سبحان اللہ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ پکڑ لیا اس نے، قاری وسیم رہتے تھے وہاں پہ، امام صاحب، میں جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت، پتہ نہیں ہے آصف کمال پڑھتے تھے میرے پاس، پتہ نہیں ان کا آگے پیچھے کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی میرے پاس پڑھے ہیں۔ اب وہاں پہ اللہ، اب پکڑ لیا، امام قاری وسیم نے فون کیا، بولے حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، اور بہت بدتمیز آدمی تھا، اور ایسے ایسے ایسے، کیا کریں، مرنے دیں اس کو، آدمی غصہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، بھولا بٹکا آ جائے کوئی بات نہیں، ایسا کرو اس سے توبہ کرا دو کہ آج کے بعد اللہ والوں کے نام پہ ہنسی مذاق نہیں، ٹھٹا نہیں، امام حسین کے تعلق سے کوئی منہ نہیں بنانا، کسی بھی اللہ والے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں، اس سے کہہ دو کھل کے توبہ کر لے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکو۔ اللہ، قاری وسیم نے جب ایسا کیا، اور انہوں نے پڑھ کے جب پھونکا، اس کا پس آنا بند ہو گیا، ریلیف مل گئی، اسے لگا سکون ہو گیا، ٹھیک ہونے لگا، اب تو بڑا خوش اعلان کرانے لگا، کہا میرے بارے میں کا تاریخ لے لو، مجھ سے بھی بات کرانے لگا، بی بی چلی گئی، ماں باپ تھے ہی نہیں، اس نے سارے دوستوں کو، جن کو شراب پلاتا تھا، جن کو جوئے کھلاتا تھا، جن کو سود پہ پیسے روپیے دیتے تھا، جس کی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام کراتا تھا، سب سے توبہ کر لی، چھوڑ دی، داڑھی رکھا لی، نماز پڑھنے لگا، اور کہنے لگا حضور میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، شادی کرنا ہے؟ کہا تمہارے گاؤں میں اگر کوئی بیوہ عورت ہو، اور تمہاری عمر کتنی ہے؟ بولا 35 سال کی ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی 30-35 سال کی اگر کوئی بیوہ عورت ہو، اور اس کی کوئی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے ڈھونڈا، تلاشا، گاؤں میں ایک عورت نکل گئی،
اس نے کہا ایسے ایسے، کہا میرا پیغام میرے بارے میں بتانا۔ اس نے بتایا جا کر کہ سید صاحب نے یوں ایسے ویسے، تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا مالدار، اتنے پیسے والے، اور اس کی 2 بیٹیاں اور تھی۔ اس نے شادی کرنے کے، اس نے رشتہ کرنے کے بعد اس نے کہا جو میری ان 2 سالیوں سے اگر رشتہ کرے گا تو 7-7 لاکھ روپے کا اسے مکان دوں گا، یا پھر کاروبار کے لیے پیسے لے لیں، مگر شرط یہ ہے کہ نمازی ہو۔ اس نے میری تاریخ لے لی، 17 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا۔ میں نے کہا جمعے کے دن آ رہا ہوں، جمعے میں تقریر کروں گا، نماز پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ سارا پورے کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا، گاؤں والوں کو دعوت دی، جہیز بھی لڑکی والوں سے، مگر پیسہ اسی کا تھا۔ اللہ پورا خرچہ، میں پہنچ گیا، نکاح پڑھا دیا۔ اللہ وہ بی دعائیں دے رہی ہے، بیوہ لڑکی دعائیں، اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے۔ کچھ دل گزرتے ہیں، مگر اس کا پھر وہ کینسر ہرا ہو گیا، پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا۔ اللہ، پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب یہ نہیں بچے گا۔ اب تو جو اس کی بیوی اتفاق سے پیٹ سے تھی، بچے کی امید تھی، غریب بیوی کو جب پتہ چلا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب کی لڑکی جو سکون دے دیتی ہے، وہ مالدار کی لڑکی تمہیں بلٹ اپاچے تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی۔ وہ غریب کی بیٹی، غریب کی رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہ پہلے تو میرا شوہر ملتا نہیں تھا، مل گیا، اے اللہ وہ بچے گا نہیں، ایسی بیماری ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا مولا، اس سے تو میرا نکاح ہوتا ہی نہیں، اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، دعائیں کر رہی ہے۔ سورہ واقعہ میں نے تقریر میں بیان کیا تھا، اگر جو بیوی 3 مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے دعائیں کرے تو اس بیوی کی شوہر کے حق میں ایسی دعا ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیں کر رہی، بیچاری نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی۔ ایسے وقت میں ایک تو ویسے گری پڑی رہی تھی لڑکی، اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، 4تھا-5واں مہینہ، پریشان تھی۔ بی بی سے کہا تم پریشان مت ہو، تم پریشان مت ہو، اللہ زندگی دے گا تو ٹھیک ہے، موت دے گا تب بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تقریر سن لی، اس نے کہا تم ایسا کرو، سید صاحب سے بات کرو ہینڈ فری کر کے۔ اس نے بات کری، کہا حضور ایک بات بتائیں، قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی جو کینسر کا علاج ہو۔ میں نے کہا بیٹا ہے تو، مگر اگر کر لو تو ہے علاج، اگر کر لو تو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھو۔ کتنے نام ہیں؟ اور میں نے کہا 28ویں سپارے کی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں نے اس کا نام پوچھا، اس کے نام کے عدد نکال کے بتا دیا، بیٹا اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ کہنے لگی حضور کب پڑھوں؟ میں نے کہا تہجد میں پڑھ لو۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی روزانہ رات کو تہجد میں پڑھتی ہے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ 1 مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا، بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ایک تو ویسے امید سے تھی، تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے، اب اگر چل رہی ہے تو چکر آ رہا، بیٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا، اٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا۔ اب محرم کا مہینہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا، 1 دن 2 دن 20 محرم گزر، 21ویں رات آتی ہے جو حضرت علی کی شہادت کی رات ہے۔ پڑھتے پڑھتے قرآن سامنے تھا، دعا مانگ رہی تھی، چکر آ گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا، بہت زیادہ چکر آیا تو اس نے سوچا میں تھوڑی دیر دیوار سے ٹک جاؤں۔ جیسے ہی دیوار سے ٹکی ہے، آنکھ لگی ہے تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، چادر جو اوڑے تھی وہ اتر جاتی ہے۔ اللہ، کوئی آنے والی تھی
اور سر پہ دوپٹہ سنبھال کے چادر سنبھال کے کہتی ہیں بیٹی تو میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے؟ کہا میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے؟ اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا، قرآن شریف میں سے ایک ہری لائٹ نکلی، یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان کیا تھا، وہ لائٹ نکلی، اللہ اللہ، اور وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گری، اس کی آنکھ اور کھل گئی، اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شوہر کی چارپائی پہ چلی گئی، میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے۔ وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا، دیوار سے ٹک گئی، آنکھیں بند کر لی، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا 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 اٹھ جا تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنے میں اذان ہونے لگی اور جیسے ہی اذان ہوئی وہ لڑکی اٹھی، خوشی کے مارے قرآن کو چوما بند کرا، جا کے شوہر کے اوپر گر گئی، کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک، جیسے پاگل نہیں ہوتے، کہا خوشی کے مارے، کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم؟ اللہ، وہ سمجھا نا میری بیوی کمزور ہو گئی، یہ دماغ کا توازن ایسی ہو گئے، بیچاری پر لوڈ بہت ہے، اوپر پیٹ سے، سمجھے یہ ساری باتیں۔ بی بی کے سر پہ ہاتھ پھرایا، بٹھالا، پانی لایا، پانی پلایا، کہا پریشان مت ہو، ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن بی بی کہاں مانے؟ بی بی والی تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ، میں نے کہہ دیا، مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی، انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا، شاید فاطمہ ہوں گی۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ، جاؤ دلی چلے جاؤ اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے، میرا قرآن پہ ایمان ہے، میں نے دیکھا ہری لائٹ نکل رہی تھی، جاؤ میرے شوہر لگتا تم ٹھیک ہو گئے۔ کہا چلو ناشتہ بناؤ، ناشتہ کرا، بی بی کا دل سمجھانے کے لیے گاڑی تو کھڑی تھی، دلی چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی دلی گیا جی وی پنتھ میں، اس نے چیک اپ کرایا تو نارمل آیا، اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا، ارے پھر اور بڑا والا جو چیک اپ تھا، پہلے تو چلو بی بی کو دکھا دوں ایسے چھوٹا موٹا چیک اپ، جب نارمل آیا تو اس کا دل اور مطمئن، اس نے بڑا چیک اپ کرایا، جو چیک اپ کرایا سارے نارمل۔ ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کون ہے، یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا ہے، تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں ہے، امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا؟ اللہ، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن، میرا ڈاکٹر میری بیوی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا، وہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا، آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی، اور تم بھی کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو؟ آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بیوی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو، تماچے مارتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ میرا موضوع یہی تھا، یہی آنا تھا مجھے۔ اللہ اللہ کہنے لگا میری بیوی نے میرا علاج کیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگا میری بیوی تم پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا تمہاری بیوی کیا MBBS ہے بتاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا MD؟ کہا نہیں۔ کہا BMS؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون سی ڈاکٹر ہے؟ کہا وہ روحانیت کی ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ قرآن سے کہا اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رکھ دو، ہم منہ مانگی تمہیں تنخواہ دیں گے، ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پاگل ڈاکٹر، اس
सुनो, वो मेरी बीवी मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, उसने अपने अल्लाह से मांगा, मैं सोता था वो रात रात भर रोती थी। आज कौन सी ऐसी बीवी है जो अपने शौहर के लिए रो रही हो? जाने कितनी मेरी बहनें ऐसी है, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम्हारा शौहर सऊदी अरब चला जाए, तुम्हारा शौहर ड्राइवर हो, तुम्हारा शौहर कहीं बंबई या चेन्नई वगैरह चला जाए, तो तुम मेले ठेलों में दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों में तुम्हारे SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। मेरी बहन, तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की वो लड़का कहने लगा, मेरी बीवी ने मुझे कुरान से ठीक किया है। उसने जेब में हाथ डाला तो जितने पैसे थे अपनी बीबी के लिए सोने का हार ले लिया। कहा, आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तो बीबी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह 10 लाख जितने होते कुर्बान कर देता। हार लिया। उधर वो लड़की के कारनामे सुनो। लड़की दरवाजे पे आई थी शौहर को लखाने, जाओ मेरे सरताज, और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर देना, मौला ठीक कर देना। रात भर उस लड़की ने कुछ खाया नहीं था। एक तो पेट से थी बेचारी, से संभल कर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे से वापस आई, मेरी तरफ तवज्जो रखो, जैसे ही दरवाजे से वापस आई उसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है। और जैसे ही सैयदा फातिमा आई, याद आई, उसने वुजू बनाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर दी। और पढ़ते 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 कुरान खुला था, वो लड़की दुआएं कर रही थी, अल्लाह मेरे शौहर की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, मेरा शौहर ठीक आ जाए, ठीक हो जाए। उस लड़की को चक्कर आया। जैसे ही चक्कर आया, लड़की गिरी, सर फट गया, खून निकल निकल के जम गया, लड़की बेहोश हो गई। बेचारी का दुपट्टा अल्लाह जाने कहां था, लेकिन वो बेहोश पड़ी है, कुरान खुला है, कोई घर में बच्चा नहीं था। अल्लाह कोई आधा चम्मच पानी डालने वाला नहीं था। अरे मेरी बहनों, आज तुम शौहरों से लड़ती हो, जरा इस्लामी तारीख देखो, ये भी तो है। और अभी दिनों की बात थोड़ी है, बुलंदशहर की बात है, अभी वो जिंदा है। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की का सर फट गया और वो लड़की बेहोश पड़ी है। बेचारी सुबह से लेकर के दोपहर तक, उधर 4 बज गए, रिपोर्टें कराते कराते, सारे चेकअप कराते कराते, उधर से रिपोर्टें मिलने में 4 बज गए। बेचारी ने न खाना खाया न पानी पिया, बेहोश पड़ी है, बेहोश। मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे। कुरान खुला पड़ा, लड़की का दुपट्टा अलग है और वहां पे पड़ी है, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में शौहर 4 बजे जब घर में आया, दरवाजे पे आकर के देखा, कनीज़ फातिमा मेरी तरफ तवज्जो दो, ओ कनीज़ फातिमा, फातिमा का घर में आकर के देखा तो कोई नहीं, वो लड़की बेहोश पड़ी है। अल्लाह। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? अरे सभी लोग बैठ जाइए, हजरत यहीं आएंगे। यहीं रहो, यहीं बैठो, हजरत यहीं आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत,